جمعہ مبارک کی مبارک گھڑیوں کو ہمارے لیے مبارک بنائے، اور میں جو بیان کروں مجھے ہم سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے بچپن کا ذکر کیا گیا سی۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا فرعون کے کولوں دور جانا اور پھر دوبارہ پھر فرعون کے کول نبی بن کے آنا اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے کولوں بچانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی شادی ہونا، آپ کو نبوت اور رسالت ملنا، آپ کو معجزات ملنا، انشاءاللہ العزیز آج اسا یہ سنا گے۔ پچھلے جمعے میں اس جگہ تے ختم کیتا سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے کولوں جس وقت موسیٰ علیہ السلام آپ جوان ہو گئے، آپ بچپن تو ہی اللہ وحدہ لا شریک آپ کی عبادت کرنے والے سن اور لوگوں کو نیکی دی دعوت دین والے سن۔ فرعون نے دیکھا کہ یہ موسیٰ لوگوں کو نیکی دی دعوت دیتا ہے، اپنے خدا کی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے، اس کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ فرعون میں تو خوف زدہ ہے اور یہ مینوں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کچھ عرصہ مصر شہر کے اندروں باہر بستی دے کسی جگہ دے محفوظ جگہ دے آپ جانتے اتھے رہندے سن۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام آپ جس وقت بھی آپ کو واپس اپنے شہر آنا ہوتا، مصر آنا ہوتا، کہ آپ مغرب اور عشاء اس دونوں وقتوں کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان موسیٰ علیہ السلام آتے سن اور پھر واپس چلے جاتے سن۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی اور ایک قبطی فرعون کا بندہ دونوں آپس کے اندر جھگڑا پہ کرتے ہیں، لڑتے پہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اور بنی اسرائیل کا بندہ جڑا سی، بنی اسرائیل والا بندہ، اس نے آکھیا اے موسیٰ میری مدد کرو، میں تے ظلم پیا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس کو منع کیتا، قبطی اوپر رکیا نہ۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے حکا ماریا اس کو، آپ بہت سخت جلال والے سن، آپ نے اس کو مکہ ماریا ٹھیک وہ تھان تے مر گیا۔ آپ کا ارادہ مارنا نہیں سی بلکہ اس کو سبق سکھانا سی، مر گیا تھان تے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ بظاہر ظاہری طور پہ خوف زدہ ہوئے، آپ واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے اس وقت پھر وہی بندہ بنی اسرائیل کا جڑا قبطی کے نال کل پہ لڑتا سی، وہی بندہ اج دوسرے قبطی کے نال جھگڑتا پیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس نے، اور اس نے آکھیا میری مدد کرو موسیٰ، جس طرح کل مدد کیتی سی۔ اس نے جس وقت یہ آکھیا قبطی نو پتہ چل گیا کہ کل جڑا قبطی ساڈا بندہ فوت ہویا ہے وہ موسیٰ نے مارے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ اس قبطی نو سمجھان لگے، لیکن وہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، دوڑ گیا، واپس اپنے قلعے چلے گیا، فرعون کے کول چلے گیا محل کے اندر۔ جس وقت گیا جا کے اس نے
سارا واقعہ جڑا ہے فرعون نو دسیا، تو فرعون نے جڑا ہے بندے اپنے فوجی سپاہی موسیٰ علیہ السلام نو پکڑن واسطے قتل کرنے واسطے مادہ نال پیچھے لا دیتے، تے او فرعون دے بندیاں دے وچوں ایک بندہ ایمان والا بھی سی، اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام آپ کو دسیا کہ فلاں جڑا قبطی سی اس نے جا کے سارا واقعہ دسیا، تے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ فرعون جڑا ہے اس نے اپنے سپاہی تانوں تلاش کرنے واسطے تانوں ماذا اللہ قتل کرنے واسطے پیچھے لا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آپ جڑا ہے آپ مصر کے اندروں نکلے، آپ خوف زدہ سن ظاہری طور پہ، آپ کو نہیں سی پتا کہ کس طرف جانا ہے، کیونکہ آپ پہلی دفعہ مصر کو باہر کسی دوسرے علاقے کی طرف جا رہے سن۔ آپ جس وقت جا رہے سن آپ کو پتہ نہیں سی کس طرف جانا ہے تے کس طرف نہیں جانا، کسی راستے کا نہیں سی پتا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ اللہ مینوں راہ دکھا۔ قرآن کے اندر یہ واقعہ بتفصیل موجود ہے، میں قرآن آیات مبارکہ اگر پڑھاں گا تو وقت نہیں ساتھ دے گا، اس واسطے میں صرف مفہوم اور واقعہ تمہارے سامنے عرض کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نکلے، چلتے 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 مدین کے راستے تے پہ گئے، آپ کو نہیں سی پتا، آپ چلتے چلتے مدین کے راستے تے گئے، مدین کے قریب چلے گئے، مدین شہر کے قریب چلے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں کے ارد گرد چرواہے بکریاں جانوراں کو پانی پلا رہے ہیں، تے کنویں کے قریب دو عورتاں نے با پردہ نے برقع پوش نے، وہ اپنے جانور اپنی بکریاں کھڑیاں کر کے اکٹھیاں کر کے کھڑیاں نے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام گئے آپ نے انہوں نے دیکھا وہ لشکر جڑا چرواہیاں دا سی وہ سارے اپنی اپنی بکری کو پانی پلا کے واپس چلے گئے، تو وہ دو عورتاں جڑیاں سن برقع پوش انہوں نے جا کے کنویں تے اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی کوشش کی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دیکھتے پہ سن، آپ انہوں کے قریب گئے، پوچھا کہ جس وقت دوسرے چرواہے بکریاں کو پانی پلا رہے سن اس وقت تسی پانی نہیں پلایا، ہوں تسی پانی پلا لیا؟ انہوں نے آخیا کہ اس واسطے کہ اسی عورتاں ہاں، با پردہ ہاں، عزت ہے، اس واسطے جنی دیر تک وہ پانی پلا کے چلے نہیں جاتے اسی انہی دیر تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے جس وقت دیکھا کہ کنویں کے اندر پانی کافی کم ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام آپ نے انہوں نے بکریاں کو پانی پلانے کی کوشش کی تھی، آپ نے فرمایا میں تمہاری مدد کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی، انہوں نے پانی بکریاں کو پلایا۔ جس وقت بکریاں کو پانی پلا کے واپس جان لگی موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا میں مسافر ہاں۔ انہوں نے پوچھا تسی کون؟ آپ نے فرمایا میں مسافر ہاں۔ آپ پھر آئے درخت کے قریب، ایک درخت ویکھے، آپ نے اس کے سائے نیچے بیٹھ گئے، وہ دونوں عورتیں واپس چلے گئیں۔ جس وقت واپس گئیں تو وہ مدین شہر واپس چلے گئیں، وہ دونوں شہزادیاں سن حضرت شعیب علیہ السلام دیاں، اللہ نے نبی حضرت شعیب علیہ السلام۔ جس وقت دونوں شہزادیاں گئیاں، جا کے انہوں نے بکریاں اپنے جس جگہ تے رکھیاں جاندیاں نے، کھڑیاں کیتیاں جاندیاں نے، اس جگہ تے جس وقت بکریاں چھڑیاں اپنے باپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئیاں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا بیٹیو بڑی جلدی آ گئی ہیں، آج خیر ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیتا، واقعہ بیان کرن تو بعد انہوں نے پچھو ایک نے عرض کی اے ابا حضور اسی وہ نوجوان جڑا ہے اگر اس کو اجرت رکھ لیا جائے، وہ طاقت والا بھی ہے، ایماندار بھی ہے، اگر اس کو اجرت رکھ لیا جائے، وہ آتا ہے کہ میں مسافر ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جا کے بلا کے لے کے آؤ۔ آپ کی دو شہزادیاں سن، ایک کا نام حضرت شفورہ سی، جنہیں حضرت شفورہ سن انہوں نے آپ نے بھیجیا حضرت شعیب علیہ السلام نے، وہ چلدیاں چلدیاں جس وقت آئیاں اسی جگہ تے کنویں کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہر ایک درخت کے سائے تھلے بیٹھے نے، آرام پہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دیکھا کہ عورت آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی نظر
کرنا چاہتے ہو، تسی مسافر ہو تو وہ تھوڑی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہو۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام آپ نے سنیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ چلتے پے نے، حضرت صفورہ جڑیاں نے وہ اگے اگے چلدیاں پہ نے، ہوا چلتی پئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی میرے پیچھے آؤ، تسی میرے پیچھے پیچھے چلو، میں اگے چلنا، جس طرف جانا ہویا مینو اس طرف اشارہ کر دیو، میں اس طرف چلے جاواں گا۔ چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام نے کول حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ جس وقت آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کے نال۔ ملاقات ہونے کے بعد جڑا ہے کھانا کھاتا، کھانا کھان تو بعد آرام کیتا، اور انہوں نے وچوں جڑا ہے ایک بچی نے آکھیا، ایک شہزادی نے آکھیا اسی انہاں نوں اجرت تے رکھ لیے، ایماندار نے، طاقتور نے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رکھ لینے انہاں نوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں اپنی دونوں شہزادیاں دے وچوں ایک شہزادی دا نکاح تواڈے نال کرنا چاہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دے مہر دے اندر 8 سال بکریاں نوں چرانا پائے گا، بکریاں کی خدمت کرنی پائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نکاح ہویا حضرت صفورہ دے نال، جیڑی شہزادی لین گئی سن انہاں دے نال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہویا۔ جس وقت نکاح آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بکریاں چرانا شروع کی دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فلاں بستی فلاں جگہ جڑی ہے اس جگہ تے تسی نہیں جانا، کیونکہ اس جگہ تے اژدہا رہتے ہیں، سپ رہتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے عصا مبارکہ دیتا۔ وہ عصا جڑا حضرت جبریل علیہ السلام جنت کو لے کے آئے سن، حضرت آدم علیہ السلام کے کول آیا سی وہ عصا، وہ چلتا چلتا حضرت شعیب علیہ السلام کے کول آیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ عصا مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے بکریاں چرانا شروع کیتا اس جگہ تے جس جگہ تے حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیتا سی، اس تو بعد رکھ دے دور رکھ دے بکریاں نو۔ ایک دن بکریاں جڑیاں نے انہاں نو منع کرتے رہے، لیکن بکریاں جڑیاں نے وہ اس جگہ تے پہنچ گئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، آپ جڑے نے آپ تھک کے آپ بیٹھ گئے، آپ کی اکھ لگ گئی، آرام کرتے پے نے، عصا آپ کے کول ہے۔ آپ نے عصے نو آکھیا اے عصے اگر اژدہا سپ وغیرہ آ جان، بھیڑیے آ جان تو انہاں بکریاں کی حفاظت تو کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ اس جگہ تے آرام پہ کر دیں، اکھ لگ گئی، سو گئے۔ اینی دیر میں اژدہا بھی آ گئے، سپ آ گئے، بھیڑیے بھی آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑا عصا رکھیا سی، موسیٰ علیہ السلام آرام پہ کرتے نے، سو رہے نے، وہ عصا وہ ڈنڈا اژدہا بن گیا۔ اژدہا ایک بہت بڑا آیا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، اس نے اس اژدہا کو اس سپ کو مار دیتا، اور بھیڑیے بھی خوف زدہ ہو کے ڈر گئے، بھاگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کی اکھ کھلی، آپ نے دیکھیا عصا آپ کے کول ہے، قریب جڑا اژدہا مریا پہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بکریاں لے کے واپس آئے، آ کے سارا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بیان کیتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جان گئے، آپ جان کے آپ نے فرمایا اے موسیٰ ان قریب اللہ رب العالمین تمہوں رسالت عطا فرمائے گا، ان قریب اللہ تمہوں نبوت اور رسالت عطا فرمائے گا۔ جس وقت 5 سال ہو گئے بکریاں کی خدمت کردیا، بکریاں چرا دیا، 6واں سال شروع ہویا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس سال میریاں بکریاں سارے نر دین تے سارے نر تواڈے۔ اسی طرح ہویا، ساریاں بکریاں نے نر دیتے، اللہ رب العالمین نے نر پیدا فرمائے۔ شعیب علیہ السلام نے ساری بکریاں دے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دیتے۔ دوسرا سال 6واں سال شروع ہویا،
شعیب علیہ السلام نے پھر آخیا کہ اگر اس سال میریاں بکریاں مادہ دین تو سارے مادہ تیرے. اللہ رب العالمین کی طرفوں ساریا بکریاں نے مادہ دیتے. موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام نے سارے عطا کر دیتے. پھر 8واں سال شروع ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شعیب علیہ السلام نے اگر اس دفعہ سفید بچے اگر بکریاں دیں سارے بکریاں بچے دے رہے. اسی طرح ہوا 9ویں سال بھی اسی طرح ہوا. آپ نے جڑی شرط رکھی اللہ رب العالمین نے وہی شرط کو پورا فرما دیتا. حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ ساری بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتیاں. اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام یہ بکریاں کم ہو گئی کم رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام یہ بکریاں زیادہ ہو گئی. شعیب علیہ السلام یہ بکریاں ہونیاں موسیٰ علیہ السلام یہ بکریاں زیادہ ہو گئی. پھر جس وقت مدت پوری ہوئی 9 10 8 سال پورے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام آپ نے کو اجازت طلب کی تھی. اجازت چاہیے کہ مینو اور جڑی مینو لوٹی دیتی گئی ہے اور جڑی میری بیوی حضرت صفورہ اور جڑے مینو خادمین دیتے گئے نے انہوں نے مینو دیتا جائے بکریاں دیتیاں جائیں. میں چاہ رہا ہوں میں واپس چلا جاؤں. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم اجازت دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے حضرت صفورہ اپنی زوجہ محترمہ انہوں لوٹی حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو دیتی سی وہ اور بکریاں جانور جڑے سن آپ نے لے آپ مدین کو سفر شروع کیتا واپس مصر کی طرف. کیونکہ آپ کا علاقہ آپ کی پیدائش مصر کے اندر ہوئی سی اس واسطے آپ زیادہ مروس بھی مصر کے اندر سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے کو نکلے مدین کو باہر آئے. تھوڑا جہا فاصلہ طے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حاملہ سن امید کے نال سن. رات کا وقت ہو گیا اندھیری بھی چل گئی بارش کا موسم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کول اگ چلانے واسطے جی چیز اس وقت ہوتی سی وہ موجود سی. آپ نے چلانے کی کوشش کی اگ نہیں چلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھٹیا. اللہ کی طرفوں اس چیز نے بول کے آخیا اے موسیٰ میں اللہ کے حکم کے نال اگ نہیں بالی پئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دور ویکھیا ایک جگہ تے ایک روشنی پہ نکلتی ہے. آپ نے اپنی زوجہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا کہ تسی اتنے ٹھہرو میں اس جگہ تو جا کے اگ لے کے آنا وا تاکہ تمہوں جڑا ہے سکون مل سکے ٹھنڈ نہ لگے سکون مل سکے. کیونکہ آپ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاملہ سن اور ولادت کا وقت بھی قریب سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اس پہاڑ کی طرف اس روشنی کی طرف گئے. میں قربان جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے اس جگہ تے پہنچ گئے جس جگہ تے روشنی پہ آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اپنے ہاتھ کے اندر پکڑیا ہوا ہے. حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے موسیٰ اس جگہ تے جایا جے لیکن اے موسیٰ جگہ تے جڑا ہے بہت زیادہ بچھو ہوندے نے اس جگہ تے نہ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں چاہنا ہوں میں روشنی اتوں اگ لے کے آنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے پیروں کے اندر جوتی موجود ہے نالین موجود نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اس روشنی کے قریب گئے. موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ نظر آیا. آپ نے ایک درخت دیکھا درخت جہاں ہے اس کے اندر روشنی پہ نکل رہی ہے. آپ جہاں ہے جانب شمال جنوب کی طرف گئے ہیں اور روشنی جہی جہاں پہاڑ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب مغرب کی جانب ہے. آپ جنوب کی طرف نے پہاڑ دائیں جانب مغرب کی طرف. موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے. اس جگہ درخت تو آپ نے اپنا اسا جڑا ہے پکڑیا اس دے نالوں اگ لانا شروع کی تھی. اگ لاؤن لگے نے لیکن اگ لگی نہیں اور روشنی جڑی اتوں ختم ہو کے دوسرے درخت پہ چلے گئی. موسیٰ علیہ السلام دوسرے درخت کے قریب گئے اتوں روشنی حاصل کرنا چاہیے لیکن وہ اگ اتوں ختم ہو کے اور درخت پہ چلے گئی. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے حیران ہوئے گھبرا گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت گھبرائے اللہ رب العالمین نے جڑا ہے اللہ رب العالمین کی
جھنڈا ہے. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ عرض کی تھی آواز آئی ہے موسیٰ اس عصے نو چھڈ دے, اس عصے نو جڑا ہے اپنے ہاتھ دے اندروں دور کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اپنے ہاتھ دے اندروں چھڈیا ہے, دور چھڈیا. ویکھیا او عصا جڑا موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھاں دے اندر عصا ہے لیکن جڑا چھٹیا ہے تو اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے, گھبرا گئے, ڈر گئے. آپ دوڑے واپس. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت خوف زدہ ہو کے دوڑے نے, آواز آئی ہے موسیٰ پریشان نہ ہو, اے موسیٰ ڈر نہ, اس نو پکڑ لے, یہ دوبارہ عصا بن جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے نو اژدہا نو اس دی پوچھ دی طرفوں پکڑیا. وہ اژدہا سپ بہت بڑا سپ اژدہا دوبارہ عصا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے علی کی مولا کیے, فرمایا اے موسیٰ اے تیری جڑا ہے تینوں میں معجزہ عطا کیتا ہے, اے موسیٰ میں تینوں رسالت عطا کر دیتی ہے, اے موسیٰ تو میرا نبی ہے, میں تینوں نبوت عطا کر دیتی ہے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دے نال اے ہم کلامی ہوئی, موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اپنا جڑا ہاتھ ہے اپنی بغل دے اندر ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل دے اندر ڈالیا. جس وقت بغل دے اندر ڈالیا, جس وقت بغل دے اندر ڈال کے باہر نکالیا, موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ جس نو ید بیضا کیا جاتا ہے, سفید ہاتھ کیا جاتا ہے, قرآن دے اندر اس واقعے کا ذکر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک باہر کڈیا, وہ ہاتھ روشن ہو گیا, روشنی ہاتھ دے اندروں نکلتی پئی ہے. آپ پھر خوف زدہ ہو گئے. فرمایا اے موسیٰ اللہ دی طرفوں آواز آئی موسیٰ پریشان نہ ہو, اے بھی تینوں میں معجزہ عطا کیتا ہے, اے بھی تینوں میں نبوت کی نشانی عطا کیتی ہے, یا اللہ میں کی کراں. فرمایا اے موسیٰ جا فرعون دے کول چلے جا, اے موسیٰ فرعون نے خدائی دا دعویٰ کیتا ہے, اے موسیٰ جا اس نو جا کے جڑا ہے میری توحید بیان کر, اس نو ڈرا میرا پیغام اس نو پہنچا دے. عرض کیتی مولا میں کلا وا, یا اللہ میرے کولوں قبطی دا قتل ہو گیا ہے, یا اللہ اگر میں واپس مصر دے اندر جاواں گا, موسیٰ جڑا فرعون ہے اس نے لشکر میرے پیچھے لایا ہوا ہے, سپاہی میرے پیچھے لائے ہوئے ہیں, وہ مینوں قتل کر دین گے, نقصان دین گے. اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو, تینوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا, تیری ذمہ داری میرے تے وے. اے موسیٰ پریشان نہ ہو. عرض کی یا اللہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا پہ مانگ دے نے, یا اللہ میری مدد فرما دے, یا اللہ مدد کر دے, یا اللہ میں فرعون دے کول جاواں گا, میری زبان دے اندر لکنا دے, یا اللہ میری زبان دی کرا کھول دے, یا اللہ میرا سینہ کھول دے, یا اللہ انہوں عقل عطا کر, میری سمجھ سکن, میری گل سمجھ سکن, میری گفتگو نالی سمجھ دے اندر آ جائے. یا اللہ میرے معاملے نو میرے واسطے آسان فرما دے. یا اللہ میں کلا وا, یا اللہ میں ایک اور دعا کرنا, میرا بھائی ہارون اس نو میرا جڑا مددگار بنا دے. جڑا واقعہ کافی طویل ہے, میں مختصر عرض کردا جاواں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا. فرمایا موسیٰ جا, تیرا بھائی ہارون جڑا ہے تیرا مددگار ہوئے گا. موسیٰ علیہ السلام وہ جڑا ہے روشنی لے کے پھر واپس آئے نے. آپ جڑا ہے واپس آئے, روشنی اتوں نہیں واپس آئے نے. جس جگہ تے اپنی بیوی حضرت صفورہ نو چھڑیا سی, وہ جڑا امید دے نال سن, وہ جڑا ہے حاملہ سن, پیدائش ہونے والی سی, واپس قریب آئے نے, ویکھے آئے, انہوں نے بیٹے نو جنم دے دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے سارا واقعہ اپنی بیوی حضرت صفورہ نو دسیا. حضرت صفورہ نے کی تھی اگر اللہ رب العالمین کی طرف حکم ہے کہ بغیر تخمیر کو واپس چلے جاؤ, جا کے اللہ دا پیغام دے کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے بکریاں دے ریوڑ اتھے چھڑے, غلام اتھے چھڑے, لونڈی اتھے چھڑی, حضرت صفورہ نو اتھے چھڑے, آپ نے بیٹے نو اتھے چھڑ کے آپ چلدے مغرب اور عشاء دے وقت کے درمیان چلدے اپنے شہر مصر آ گئے. جس وقت مصر آئے آپ
چلتے چلتے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے جو والد سن عمران اور آپ کی بہن مریم، آپ دروازے تے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن آئی۔ اس تو بعد گھر جس وقت چلے گئے پھر آپ نے والد اور آپ نے بھائی ہارون آئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی بہن حضرت مریم اور حضرت عمران والد دونوں کا انتقال پہلے ہو چکیا سی۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، متفق جڑے زیادہ مقبل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کے اپنے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دیتی۔ آپ نے جس وقت دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آپ کی والدہ نکلیاں۔ آپ جڑے کئی سالوں تو بعد واپس آئے سن، فرعون دے کولوں گئے مدین دے اندر، اتوں پھر واپس آئے اپنے گھر کئی سالوں تو بعد۔ جس وقت واپس آئے ماں نے دروازہ کھولیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کولوں پوچھیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ کی والدہ نے آخیا آ جاؤ، کھانا کھلایا، کھانا کھانے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ جس وقت اندھیرا سی نا، شام کا رات کا وقت سی، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، انہی دیر میں آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی آ گئے۔ اس وقت ہارون علیہ السلام آئے، اس وقت آپ کو نبوت نہیں سی ملی۔ حضرت ہارون علیہ السلام جس وقت آئے دیکھیا، پوچھیا امی دے کولوں کون نے؟ والدہ نے آخیا کہ یہ مسافر نے۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ نے پھر ہم کلام ہوئے ایک دوسرے کے نال، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایک دوسرے نال گفتگو کی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام پہچان گئے کہ میرے بھائی بڑے موسیٰ علیہ السلام نے۔ جس وقت پہچان لیا آپ نے اپنی والدہ کو دسیا، حضرت ہارون نے اپنی والدہ کو دسیا، والدہ نے پھر پہچان لیا۔ اور پھر جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہچان ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام نے کی تھی بھائی جان مبارک ہوئے، تسی حضرت مدین دے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر گئے سو، اور پھر ہو سکا کہ انہوں نے بیٹی کے نام تھوڑی شہزادی شادی بھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جڑا ہے آپ کو مبارکباد دیتی گئی، آپ نے بھی حضرت ہارون علیہ السلام آپ کو مبارکباد دیتی کہ اے ہارون، مینو اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، مینو اللہ نے نبی بنا دیتا ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، اور مینو حکم ملیا ہے کہ میں فرعون کو جا کے توحید کی دعوت دیاں، اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاواں، اور تو میرا اس کام کے اندر مددگار ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ خوش ہوئے، عرض کی تھی بھائی میں حاضر، جس طرح تمہارا حکم۔ اگلے دن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح کا ہویا وقت، نماز فجر تو بعد، فجر کے وقت بعد صبح تو بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے نال چلتے چلتے فرعون کے محل کی طرف جا رہے ہیں۔ مختلف روایات ملتی ہیں، ایک روایت کے اندر ہے کہ فرعون نے اپنے محل کے ارد گرد درختوں کے نال شیر بنے ہوئے سن، اور ایک روایت ہے کہ اس نے اپنے سپاہی کھڑے کیتے ہوئے سن۔ جس روایت کے اندر ہی موجود ہے کہ آپ نے فرعون نے سپاہی کھڑے کیتے سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ اس روایت اندر یہ کہ 2 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر جانے کی کوشش کرتے رہے لیکن پہنچے نہیں گئے۔ 2 سال بعد پھر موسیٰ علیہ السلام محل کے اندر پہنچے، وہ بھی ایک شخص کو بھڑک گیا، غصے کے اندر آ گیا، اس نے جا کے واقعہ جا کے فرعون دسیا، فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا خوف زدہ ہو کے۔ ایک ہی روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جڑے فرعون نے اپنے محل کے ارد گرد شیر بننے سن جانوراں دے نال، درختاں دے نال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی چلتے چلتے فرعون کے محل کی طرف جا رہے ہیں، دیکھیا شیر بنے ہوئے نے۔ آپ قریب گئے، شیراں نے جڑا ہے ادبانہ طریقے دے نال، ادب دے نال سر جھکارے اپنے کھڑے ہو گئے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے فرعون کے محل کے اندر پہنچ گئے۔ جس وقت فرعون کے محل کے اندر پہنچے، آپ نے جا کے فرمایا کہ میں تیری طرف اللہ رب العالمین کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، مینو رسالت عطا کی گئی ہے، میں اللہ کا پیغام تیرے تک لے کے آیا، ڈر جا
خدائی دا دعویٰ چھڑ دے، اللہ وحدہ لا شریک دی جڑا ہے بارگاہ دے اندر توبہ استغفار کر کے نیک بندہ بن جا، مخلص بندہ بن جا، توبہ کر لے، استغفار کر لے، خدائی دا دعویٰ چھڑ دے۔ فرعون اس نے خدائی دا دعویٰ کیتا ہوا سی، ہر چیز وہ کول موجود سی، کئی دور دور تک وہ حکومت سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ واقعہ کافی طویل ہے، بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون دے نال جس وقت گفتگو ہوئی، فرعون نے آکھیا کہ تیرے کول کی ہے، تو نبی ہے، تو آنا ہے، رسالت تیرے کول ہے، تو رسول بن کے آیا ہے، کوئی نشانی؟ آپ نے فرمایا کہ نشانی میں دکھاواں گا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میں نشانی دکھاواں گا، فلاں دن جس دن انہوں کا کوئی میلہ ہوتا سی، جمع ہوتا دن ہوتا سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا اس دن میں مقابلہ کراں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو آکھیا کہ میرے کو عصا جڑا ہے یہ اژدہا بن جاتا ہے اور میرا ہاتھ یہ روشن ہو جاتا ہے۔ فرعون نے آکھیا یہ جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے جڑا عصا سٹیا، اژدہا بنیا۔ فرعون ڈر گیا، فرعون نے آکھیا پکڑ لے سنو، مینوں مہلت دے دے۔ فرعون نے جس وقت مہلت منگی، موسیٰ علیہ السلام نے عصے کو پکڑیا، اژدہا پکڑ لیا، عصا بن گیا، مہلت مل گئی۔ فرعون نے آکھیا کہ ٹھیک ہے، فلاں دن جڑا ہے اس دن مقابلہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مینوں منظور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت قبول کر لیا، فرعون نے اپنے بندیاں دے ذریعے جڑے پیغام رساں ہوندے سن، پیغام دین والے، انہاں دے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچا دیتا۔ جادوگر جڑے سن دور دور علاقے کے اندر بہت بڑے بڑے جادوگر رہندے سن، انہاں سارے تک پیغام پہنچا دیتا۔ سارے جادوگر کٹھے ہو گئے، ایک روایت کے اندر 12,000 جادوگر کٹھے ہو گئے۔ اسی دن اسی میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، وقت آ گیا، وقت آ گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، جادوگر بھی آ گئے۔ جادوگراں نے فرعون دے کولوں کافی جڑے تیاری کرنے واسطے، جادو دکھانے واسطے کافی ساز و سامان لیا۔ فرعون نے آکھیا کہ سارے خزانے کھلے نے، جڑی چیز چاہیے لو۔ فرعون نے آکھیا جڑی چیز چاہیے لو، موسیٰ نو جڑا ہے عزت وہ خراب کرنی ہے، اور تو جادوگر ثابت کرنا ہے۔ جادوگراں نے جس وقت سارا انتظامات کر لے، دن آ گیا، وقت آ گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، جادوگر بھی آ گئے۔ آپس کے اندر جس وقت گفتگو ہوئی، جادوگر کہنے لگے کہ اے موسیٰ پہلے تو دکھائے گا یا اسی کریے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی کرو۔ جس وقت جادوگراں نے یہ سنیا، جادوگراں نے انہوں نے ہاتھوں کے اندر، کسی کے ہاتھ کے اندر رسی سی، کسی کے ہاتھ اندر سوٹی سی، کسی کے ہاتھ اندر کچھ سی، سارے نے جڑے جادو کے نال جو کچھ جانتے سن، انہوں نے ہاتھوں کے اندر جو جڑی چیز موجود سی، انہوں نے سٹیاں، وہ سپ بن گئی ساری چیزیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے اپنا عصا چھڑیا، وہ اژدہا بن گیا، اور جنہیں بھی وہ سپ سن، جنہیں بھی وہ سپ پچھو جڑے بنے سن، سارے کے سارے وہ اژدہا کھا گیا۔ جس وقت جادوگراں نے یہ دیکھا، وہ جان گئے کہ ایک جادو نہیں ہو سکتا، ایک چیز اژدہا بن جانا اسے دا یہ جادو نہیں۔ وہ جان گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے، انہوں نے آکھیا کہ اے موسیٰ سانو اپنا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو، اپنا امتی بنا لو، اسی تواڈے تے اور تیرے رب تے ایمان لے آئے۔ فرعون نے دیکھیا، انہوں نے فرعون کہنے لگا اور جادو کرو بد بختو، تسی میرے نال غداری پہ کر دیو، میرے کولوں ساز و سامان لے کے میرے نال غداری پہ کر دیو۔ انہوں نے آکھیا کہ جو مرضی کر لے، اسی حق جان چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حق دے نے، موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے۔ فرعون نے آکھیا کہ میں تواڈے جڑا ہے ہاتھ تے پیر مخالفت سمت دے اندر، کہ ایک ہاتھ دوسری شہر دا پیر، ایک شہر دا ہاتھ دوسری شہر دا پیر کٹ دیاں گا، تانوں سولی دے چڑھا دیاں گا۔ انہوں نے آکھیا جو مرضی کرنے کر لے، اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے کہ اللہ ساڈے گناہ معاف کرے اور
جنت کے اندر مقام عطا کرے۔ فرعون نے جڑا ہے اپنے سپاہی بھیجے، فرعون نے جس وقت سپاہی بھیجے، آئے سپاہی انہوں نے سارے جادوگروں کو پکڑیا، ایک ہاتھ کٹ دیتا، دوسری سائڈ کا پیر کٹ دیتا، اور پھر سارے سولی نے چڑھا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی واپس آ گئے، واپس آ کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کی تھی۔ پھر فرعون جڑا ہے اپنے محل کے اندر پھر واپس چلے گیا، اور جس وقت وہ واپس جان لگا سی، موسیٰ علیہ السلام نے جڑا اسا چھٹیا سی ازدہا بن گیا، وہ فرعون دے پیچھے دوڑ گیا۔ جس وقت محل کے اندر فرعون گیا، وہ ازدہا نے اپنا ایک منہ محل کی اتلی طرف، دوسرا محل کے تھلے رکھ لیا، اور محل نگلن لگا، محل نگلن لگا، نگلیا نہیں بلکہ اس محل اٹھا کے اپنے منہ کے ذریعے پھینک دیتا۔ فرعون دوڑ گیا محل کے اندروں، اور اس محل کے ازدہا نے ریزے ریزے کر دیتے، وہ محل کا تباہ و برباد ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کول جس وقت وہ ازدہا واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑیا، عصا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں گھر کے اندر موجود نے، اللہ کی عبادت پہ کرتے ہیں۔ ادھر فرعون اس نے اپنے وزیر حامان کو آخیا، اے وزیر حامان، میرے واسطے ایک اچا محل تیار کر، میرے واسطے ایک بہت بڑا منار تیار کر، تاکہ میں موسیٰ دے خدا دے نال لڑائی کر سکا۔ اللہ جس وقت وزیر حامان نے وہ فرعون دے کہن تے بہت زیادہ اچھی جڑی منار، اچھی جگہ تعمیر کر لی، منار تعمیر کر لیا، حتیٰ کہ جڑے تعمیر کرنے والے سن انہوں کی پہنچ تو دور ہو گیا۔ جس وقت پہنچ تو دور ہو گیا، انہوں کی ہمت دور ہو گئی، ہمت ختم ہو گئی۔ فرعون وزیر نے آخیا کہ اے فرعون، تیار ہو گیا تیرا کہنے کے مطابق منار، اچھی جگہ تیار ہو گئی ہے۔ جس وقت وہ وزیر حامان آ کے فرعون کو کہن گیا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم دے نال جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے جبریل علیہ السلام نے آ کے اپنا پر اس بہت زیادہ بڑی جڑا ہے منار کو ماریا، اور سارے دا سارا منار جڑا ہے اچھی جگہ جڑی بنائی گئی سی، اور ساری کی ساری جڑے تعمیر کرنے والے سن، مزدور سن، جڑے بناؤ والے سن، سارے تے گر گئی، سارے دے سارے اسی جگہ پہ مر گئے۔ اور پھر المختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جڑا ہے پھر دعوت دیتی۔ ایک روایت کے اندر 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے رہے کہ بعد آ جا، بعد آ جا، لیکن فرعون باز نہیں آیا۔ قوم نے دعوت دیتی، آپ نے فرمایا اللہ تو وحدہ لا شریک منو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن قوم نہ منی۔ اللہ رب العالمین نے بارگاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھی تھی، یا اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کرنے کی وجہ تو عذاب نازل ہویا، پانی دا عذاب نازل ہویا، جڑا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنا شروع ہو گیا، لوگ ڈوبتے پے نے، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آ کے فرعون کو آخیا، فرعون موسیٰ نے سارے واسطے پر دعا کی تھی، عذاب آ گیا۔ فرعون جڑا سی وہ چاہتا سی کہ میری خدائی دی جڑی میرا دعویٰ جڑا ہے ختم نہ ہو جائے، میری خدا دی دعوت ختم نہ ہو جائے، میرا خدا ہونا ختم نہ ہو جائے۔ انہیں آخیا کہ وہ جادوگر ہے، وہ جادو کے نال کرتا پہ، جا کے اس کو آخو کہ اسی تیرے خدا تے مان لینے ہیں، جا کے اس کو آخو کہ اسی تیرے خدا تے مان لے کے انہیں اس عذاب کو دور کر دے۔ انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام نے کو عرض کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کو رو کے دعا منگوائی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، عذاب دور ہو گیا۔ جس وقت عذاب دور ہویا، آپ نے فرمایا ایمان لے کے آؤ۔ انہوں نے آخیا کہ ایک جڑا تو جادو دے نال کیتا سی ختم ہو گیا، مکر گئے۔ دوبارہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پر دعا کی تھی، قحط سالی نازل ہو گئی، ہر طرف قحط سالی نظر آ رہی ہے، اور مرتے پے نے۔ فرعون دے کول گئے، فرعون نے پھر وہی آخیا، موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے، موسیٰ علیہ السلام دے کول رو رو کے دعا کی تھی، توبہ کرنے لگ پے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت
وقت انکار کیتا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے تے وہ جڑا ہے ٹڈیاں آ گئی فصل ہوئی اللہ دی بارگاہ میں دعا کی فصل آ گئی انہوں نے انکار کیتا اللہ دی بارگاہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے انہوں واسطے دعا کی ٹڈیاں آ گئی ٹڈیاں نے ہر چیز کھا لی دوبارہ پھر انہوں نے مکر کے توبہ استغفار کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی ٹڈیاں کا عذاب ختم ہو گیا دوبارہ پھر مکر گئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تھی پھر انہوں نے اتنے جڑا ہے مینڈکاں کا عذاب نازل ہویا مینڈکاں کے عذاب نازل ہویا پھر توبہ استغفار کی تھی پھر ختم ہو گیا پھر جڑا ہے مکر گئے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی انہوں واسطے پھر انہوں واسطے جڑا ہے ہر طرف پانی جڑا ہے خون بن گیا ہر طرف پانی خون بن گیا لیکن انہوں نے پھر وہی اپنا طریقہ پرانا اختیار کیتا پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی انہوں واسطے سارا پانی دوبارہ پانی بن گیا خون کی بجائے پھر مکر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی یا اللہ انہوں نے غرق کر دے یا اللہ انہوں نے تباہ و برباد کر دے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے اپنی قوم بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے نکل جا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم دے نال اپنی قوم کو اکٹھا کیتا پیغام پہنچایا اللہ دا فرعون دی جڑا ایک قوم سی وہ قبطی سی موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل سی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تے ایمان رکھتے سن لیکن قبطی فرعونی جڑے سن ایمان نہیں سی رکھتے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے پیغام دیتا موسیٰ علیہ السلام دے کہہ کے جڑے بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعون دے کولوں ادھار چیزاں لائیاں فرعون خوش ہو گیا کہ لگتا ہے بنی اسرائیل قوم جڑی ہے میرے ماتحت ہو کے اور میری غلامی کرے گی فرعون نے ساری چیزاں جڑی منگی دیتی رات ہوئی رات موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل لیا اور سفر شروع کر دیتا فرعون کو پتہ چلیا اس نے اپنا لشکر پیچھے بھیج کے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیتا موسیٰ علیہ السلام جس وقت ویکھیا لشکر نے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ویکھیا کہ لشکر فرعون ساڈے پیچھے آ رہے ہیں فرعونی لشکر پیچھے پہ فرعون بھی نال نہ آ رہے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اس کی اسی کی کریے آپ نے فرمایا پریشانی ہو چلو چلتے چلتے راستہ جڑا ہے بھول گئے اور دریا کے کنارے تے چلے گئے دریا کے کنارے تے گئے اگے دریا آ گیا پیچھے فرعونی نے اگے دریا ہے فرعونیاں بنی اسرائیل نے آخیا ہوں اسی کی کریے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہیں ہو اللہ کوئی راہ دکھائے گا اللہ کی طرف حکم آیا اے موسیٰ اپنے عصا جڑا ہاتھ دے اندر موجود ہے اس کو دریا کے اندر مار موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر ماریا 12 قبیلے سن بنی اسرائیل نے جس وقت ماریا 12 رستے اس دریا کے اندر بن گئے اس جس وقت بنے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو لیا اس رستیاں تھانی گزرنا شروع کیتا چلتے پے نے فرعونی پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام دریا کے درمیان کے اندر اور فرعونی جڑے نے دریا کے کنارے تھے جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کر لیا فرعونی جڑے وہ بھی پیچھے پیچھے انہیں ویکھیا پریشان ہوئے کہ ایک ہی دریا کے اندر راستہ بن گیا ہے ادھر کا پانی ادھر ہے ادھر کا پانی ادھر ہے فرعونیاں نے پریشان ہوئے فرعون نے آخیا کچھ نہیں ہوتا اگر وہ ننگے نے اسی بھی لنگ جاؤں گے فرعون کے کہنے کے مطابق وہ چلتے چلتے جس وقت دریا کے درمیان کے اندر گئے موسیٰ علیہ السلام دریا تو پار کنارے تے لگ گئے اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ دوبارہ عصا اپنا دریا کے اندر مار موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عصا اس دریا کے اندر ماریا اس دریا جڑے 12 رستے سن سارے دے سارے ختم ہو گئے پانی دوبارہ چلنا شروع ہو گیا فرعون اور دی ساری قوم دی قوم اس دریا کے اندر غرق ہو گئی ساری قوم غرق ہو گئی اور فرعون بھی اس سے پانی کے اندر غرق ہو گیا اللہ رب العالمین کے حکم دے نال اس نو عبرت بنانے واسطے اللہ رب العالمین نے فرعون دی لاش نو دریا نو حکم دے کے جڑا باہر سٹوا دیتی پھر دریا نے فرعون دی لاش باہر سٹ دیتی اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ میں تینوں نجات عطا فرمائی ہے میں تینوں نجات عطا کی ہوں اپنی قوم دے نال میری عبادت کرو اور اپنی قوم صحیح جڑا معنی دے اندر تبلیغ پہنچاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حکم ہویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے عمل کیتا فرعون غرق ہو گیا انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل دے نال پھر آپ کے جو واقعات ہوئے آپ نے جڑے ہم کلامی ہوئی اور کوہ طور جلیا
اللہ دی دیدار دی خواہش کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور سامری والا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنیا صحیح معنی کے اندر توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔